شب قدر کی علامتیں یعنی شب قدر کی نشانیاں۔ سورہ منصور اور بہقی میں ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ذکر کی ہے۔ اس رات کی علامات میں یہ بھی ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف اور شفاف، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت سے چاند کھلا ہوا ہے، اور اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کی صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ ان میں سے شعاع کے بغیر آفتاب کا طلوع ہونا بہت سی احادیث میں ہے، اور یہ علامت ہمیشہ ہوتی ہے، باقی علامات کا پایا جانا ضروری نہیں۔ اسی طرح سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ عبدہ ابن ابی لبابہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 23ویں شب کا قصہ ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ان چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے، شب قدر میں بعض حضرات کو خاص انوار کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، مگر نہ سب کو حاصل ہوتا ہے، اور نہ رات کی برکات اور ثواب حاصل ہونے میں ایسے مشاہدات کا کوئی دخل ہے، اس لیے اس کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے، عبادت کی فکر میں پڑنا چاہیے۔ ساری رات عبادت، تلاوت، نوافل، ذکر میں گزارنی چاہیے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ساری رات عبادت میں گزرے اور نیند کے غلبے کی وجہ سے فجر کی نماز فوت ہو جائے۔ جس قدر ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے عبادت کی جائے، پھر حرام اور سحری اور پھر فجر کی نماز۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور شب قدر نصیب فرمائے، آمین۔